سوال کرتے تو میں آپ کو جواب دیتا. جی شامل ہے. میں نے تو کبھی بھی عمران خان کو اسپیئر نہیں کیا. نہیں جنرل جی محسن صاحب نہیں معذرت کیوں کر رہے ہیں ویسے ہی کہہ رہے سر دیکھیں آپ کو تجزیہ کرنے کا حق حاصل ہے. صحافی کا کام سوال کرنا ہوتا ہے. آپ سوال کرتے تو میں آپ کو جواب دیتا. جی نہیں جو حکومت میں شامل ہے. میں نے تو کبھی بھی عمران خان کو اسپیئر نہیں کیا. نہیں جنرل باجوہ کا اسپیسیفک نام آیا ہے آپ بحث تو نہیں اور بحث تو نہیں ہوگی نا. سوال کریں گے تو جواب سنیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحافی کو بھی کسی نون لیگ کا ترجمان نہیں بننا چاہیے نا. اس کو سوال کرنا چاہیے. تو کام یہ ہے, بات یہ ہے کہ بھائی جو حکومت ہے اس سے سوال کیا جائے گا. آپ گندم کی سبسڈی ختم کرو گے اور گندم کی خریداری پر دھوکہ دو گے, آپ کسان کا حق مارو گے, آپ سے سوال ہوگا. آپ 15 روپے کا اعلان کر کے 5 روپے کرو گے تو میں بات کروں تو آپ کہیں کہ کوئی اور بول رہا ہے. او بھائی میں نے کون سی ایسی بات کی ہے جو خلاف واقعہ ہے بتائیے. کوئی ایک فارم 45 پہ حکومت نہیں بننی چاہیے, فارم 47 پہ بننی چاہیے. بتا دیجیے آپ مجھے. نہیں بننی چاہیے نا, فارم 45 پہ بننی چاہیے. جو ڈاکومنٹ لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے, 47 تو جعلی ڈاکومنٹ ہے, مسلط کردہ ڈاکومنٹ ہے. اس لیے کسی کو بھی فائدہ ہو, اگر نون لیگ کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ہو جائے, پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے ہو جائے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو جتاؤ اور اس کو ہراؤ. یہ تو ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہرانا ہے. ہماری خواہش یہ ہے جو جیتا ہے وہ جیتا ہوا ہو, جو ہارا ہے وہ ہارا ہوا. تو اس لیے آپ اس کو کچھ بھی کہیں, بات حق اور انصاف کی ہونی چاہیے, پاکستان کے عوام کی ہونی چاہیے. عمران خان کی ذمہ داری تھی, یہ بات صحیح ہے آپ کی, کہ جب باجوہ صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو عمران خان کو سامنے آنا چاہیے تھا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, لیکن یہ وضاحت تو فوج کرے گی اور حکومت کرے گی, وزارت خارجہ کرے گی. وہی میں نے آپ سے عرض کیا ہے. جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بھرپور کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں ماس موبلائزیشن کی, اس کے یہ ایجنڈے میں شامل ہوگا. اور آپ بے فکر رہیں, اس طرح پاکستان کی دولت کو لوٹ کر کھا جائیں اور منی ٹریل بھی نہ دیں. سب کو منی ٹریل دینا پڑے گا. جی اچھا, ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس رجحان کو بھی ہمیں نہیں آگے بڑھانا چاہیے. ہو سکتا ہے میرے کسی موقف سے نون لیگ کو فائدہ ہو تو کیا نون لیگ ممدوع ہو جائے گی؟ اگر میرے کسی موقف سے ANP کو فائدہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ANP کی بات کر رہے ہیں. میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں. اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے, ہم اس سے بالاتر ہو کر بات کریں گے, حق اور انصاف کی کریں گے. عمران خان صاحب کے حوالے سے میں ریکارڈ پر ہوں. جب میں کراچی کا امیر تھا تو ان کی جتنی چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ عوام کے مفاد میں نہیں ہیں, ظاہر ہے میں اس وقت وہاں پر ہوا کرتا تھا, کراچی کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے, ان کا پیکیج, ان کی فلاں چیزیں, ان کا کراچی کو اگنور کرنا, ان کی ناکارہ ٹیم, اس سب پر ریکارڈ پر ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے بات کی ہے. جو سامنے فرنٹ پر ہوتا ہے, جو حکومت میں شامل ہوتا ہے, اور وہ بھی اس طرح شامل ہو کہ عوام نے ریجیکٹ کیا اور مسلط کر دیا گیا ہو, تو پھر ظاہر ہے اور زیادہ بات اس کے اوپر ہوگی اور زیادہ اس سے گفتگو کی جائے گی. تو اس لیے اس کی زد کسی پہ بھی پڑے یا کسی کے بھی حق میں ہو, ہم اس سے بالاتر ہو کر بات کریں گے حق اور انصاف کی. اور عمران خان صاحب, میں نے لاکھوں کے مجمع میں ملین مارچ میں کہا تھا نا کہ حماس کے حوالے سے عمران خان صاحب کو جیل سے بیان جاری کرنا چاہیے اس کی حمایت کا, تاکہ وہ جو سوالات ہوتے ہیں کہ کوئی بھی حماس کی حمایت کیوں نہیں کرتا, صرف یہ کہہ دینا کہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں, اس سے بات پوری نہیں ہوتی. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تو کہا ہی تھا, تحریک انصاف سے بھی تو کہا تھا نا کہ وہ بھی وضاحت کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کرے اور حماس کی حمایت کرے, کسی واحد لیجیٹیمیٹ فورس ہے وہ, جو ریزسٹنٹ بھی ہے اور جو جمہوری بھی ہے, جس نے الیکشن بھی جیتا تھا. تو اگر PTI اس کی حمایت نہیں کرے گی تو ظاہر سوالات پیدا ہوں گے. تو یہ بات میں نہیں کی تھی نا, کسی اور نے تو نہیں کی تھی. اس لیے جو حق اور انصاف کی بات ہے وہ کی جائے گی.